ماحول کچھ یہ ہے کہ لگتا ہے قرآن اندازی ہونی ہے، اور قرآن کس کے نام نکلنا ہے نگراں وزیر اعظم کا؟ پتا، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ماحول ہے۔ اسمبلی کب تحلیل ہو جائیں گی، ظاہر ہے اس کی تاریخ بھی سامنے نہیں، جاننے کے لیے سب بے چین ہیں، کوشش میں ہیں کچھ خبر سامنے آ جائے، لیکن ماحول بہرحال عام انتخابات کا بنتا نظر ضرور آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگوں تحفظات بھی ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا اگلے ماہ اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی اور اختیارات نگراں سیٹ اپ کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ جو ملاقات کا آپ نے ذکر کیا، جو دبئی کی اہم ملاقات تھی، اب اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ ڈسکشن ہو رہی ہے، چونکہ اب اس کے بعد ٹیلیفونک رابطے بھی ہوئے ہیں اور نگراں سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کون آئے گا اس سیٹ اپ میں، سیٹ اپ کیسا ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عطا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ عطا صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی اہم ملاقات، ظاہر ہے کچھ چیزیں سامنے آئیں، کچھ آنا بھی باقی ہے، ضرور چاہیں گے کہ شیئر کریں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے اس میں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور تمام اتحادیوں کے ساتھ ہمارا بڑا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے، اور مختلف معاملات ہیں گورننس کے، اکانومی ریلیٹڈ، فارن افیئرز کے، جو آبویسلی اتحادیوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اور کیبنٹ کے اندر بھی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی عادت ہے کہ وہ تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لے کر چلتے ہیں، اور اس کے اندر نہ صرف ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بلکہ ہر معاملے پر مشاورت جو ہے وہ لازمی ہے، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ کابینہ کے اندر جو معاملات آتے ہیں فار ڈسکشن، فار کنسیڈریشن۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ معمول کی ملاقات تھی، اور اس کے اندر آبویسلی سیاسی حالات پہ بات کی گئی۔ اب جو آئی ایم ایف کے بھی اگریمنٹ فائنل ہوا ہے اس پہ بات کی گئی، آنے والے جو انتخابات ہیں اس پہ بات کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وارم اور کارڈیل ملاقات تھی جو کہ آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں عطا صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں معمول کی ملاقات ہی، معمول کی ملاقات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، ابھی قبل از وقت ہے کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے یا ابھی تک تو کوئی نہ نام میرے علم میں ہے، نہ ایسی کوئی بحث جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی بھی مشاورت کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ آبویسلی جب کوئی نام ہوں گے اور اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی اور قوم کے سامنے بھی وہ نام رکھے جائیں گے، تو ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے۔ تو ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے، اور بہت جلدی کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا یا ایک ڈسکشن شروع کر دینا جس کا ابھی ٹائم نہ آیا ہو تو وہ کئی دفعہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی نام فار کنسیڈریشن آئیں گے اور اتحادیوں کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کا آغاز کیا جائے گا تو آپ کے سامنے بھی رکھ دیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ تو فی الحال ابھی ایسی ڈسکشن جو ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے، تو کیا نواز شریف صاحب کا ملک واپس آنے کا وقت ہو چکا ہے؟ کب تشریف لا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیے، میں تو اگلے 1-2 مہینوں کے اندر اندر نواز شریف صاحب کو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میری رائے بھی ہے، قانونی رائے بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آ کے ہمیں الیکشن میں لیڈ بھی کرنا ہے، اور اب تو خیر ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جو پاناما کا سارا کھیل کھیلا گیا تھا وہ نیازی صاحب کو ایک اوپن فیلڈ دینے کے لیے کھیلا گیا تھا، ان کے مخالفین کو آؤٹ کر کے اور ان کو برسر اقتدار لانے کے لیے سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ ظاہر یہ پاناما سے متعلق تو آپ لوگ میں بات کرتے بھی آئے، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس آتا دیکھ بھی رہے ہیں، لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے بعد نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کا جو امیدوار ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں؟ اور اگر ہم اسی بارے میں پنجاب کی طرف جائیں تو کون ہوگا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار؟ دیکھیے، میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، اس وقت وہ پاکستان کے کینوس پہ، سیاسی کینوس پہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور تمام فیصلے وہ مشاورت سے کرتے ہیں اپنی کور ٹیم کے ساتھ۔ یہ ان کا خاصہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو بڑی مروت سے بھی کام لیتے ہیں اور بڑا اعتماد بھی کرتے اپنے ساتھیوں پہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب، اس دن شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا جب ہماری پارٹی کا الیکشن تھا کہ یہ وزارت عظمیٰ میاں نواز شریف کی امانت ہے۔ تو یہ بھی بڑا قبل از وقت ہے، مگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، مشاورت کے ساتھ کریں گے،
اور وہ ہمیشہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جب پارلیمانی بورڈ کا مرحلہ آئے گا تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ یہ فیصلے خود کریں گے اور اللہ کرے کہ چوتھی بار وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں. عطا صاحب، نون لیگ نے جو انتخابات میں یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، بہت جلدی نہیں کر دی ہے بیان دینے میں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اتحاد بھی کرنا پڑ جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ جائے. درست ہے یہ بات؟ کیا یہ قبل از وقت نہیں تھا؟ میری تو رائے بالکل یہ ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یعنی یہ اس کو آپ اس سے گریز نہیں کیا جا سکے گا، انیویٹیبل ہوگا. اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے پہ کہ بہت ساری علاقوں میں، بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پارٹی کی اسٹیٹڈ پالیسی اس پہ ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. اور میں وہ صرف بیان کی حد تک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. ایسے میں ابھی جب ہم اسمبلی کی بات کرتے ہیں، ایک ڈیٹ بھی سامنے آتی ہے، لیکن کیا واقعی فیصلہ ہو گیا کہ اسمبلی نے مدت پوری کرنی ہے یا کہ نہیں، پہلے ہو جائے گی تحلیل ایک یا دو روز پہلے؟ دیکھیے، قانونی طور پہ تو یہ اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہے. وہ چاہیں تو ایک دو دن پہلے بھی تحلیل کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو مدت مکمل بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اتحادیوں سے مشورہ کریں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ آن بورڈ لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے. اس کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہو جائے گا کہ کیا بالکل آخری دن تک جانا ہے یا 2-3 دن پہلے تحلیل کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ مشاورت کے ساتھ، جس طرح ہر فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہوگا اور اتحادیوں کا جو اس پہ ویو پوائنٹ ہوگا اس کو بھی مقدم رکھا جائے گا. عطا صاحب، ابھی ایک اور چیز بھی زیر بحث ہے اور لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی اور کیا آپ پابندی کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، ہماری جماعت کے اندر بھی اور اتحادیوں کے اندر بھی اس پہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، مگر میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بڑا سٹرنجنٹ ویو رکھتا ہوں. میری ایک اپنی رائے ہے، میری اپنی ذاتی رائے میں پابندی بالکل لگنی چاہیے. 9 مئی کے واقعات پلان کیے، پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو حملوں کا نشانہ بنایا، وردی کی بے حرمتی کی، اور وہ خان صاحب کے اپنے بھانجے تھے جو وردی لے کر باہر کھڑے تھے، ان کی بہنیں موجود تھیں، پورا خاندان اس میں ملوث ہے. میں کیپٹن کرنل شیر خان کے گھر گیا، ہاتھ جوڑ کے ان کے بھائی سے معافی مانگی کہ آپ کے بھائی کا جو اسٹیچو تھا اس کو مسمار کیا گیا. اور ایک ایسا شخص جو کارگل کے محاذ پہ آپ کبھی وہ انڈین بریگیڈیئر، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پوری قوم شرمندہ ہوئی جو اس دن واقعہ ہوا. میں ضرور چاہوں گا کہ آخر میں ایک شخصیت ہیں، سینئر بیوروکریٹ اعظم خان صاحب، چونکہ ان کی گمشدگی سے متعلق چیزیں سامنے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اپنی فیملی سے رابطے میں ہیں، جہاں ہیں خوش ہیں. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں ان سے متعلق؟ میرا بڑا واضح ویو ہے اس پہ کہ اعظم خان کوئی عام آدمی نہیں، بہت طاقتور، بہت ریسورسفل آدمی ہے، بہت چلاک آدمی ہے، بہت کایا آدمی ہے، جس نے یہ سائفر والا سارا کھیل کھیلا، منٹس لکھے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ روپوش ہے. اچھا. اور اعظم خان کی جتنے لمبے ہاتھ ہیں اور آج تک اس کو بہت ساری جو افسر شاہی میں بہت سارے اس کے لوگ موجود ہیں، بہت سارے اس کے سہولت کار ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں روپوش ہیں. اور یہ خود ساختہ روپوشی ہے کیونکہ وہ بہت سارے کیسز میں مطلوب ہیں، سائفر کے کیس میں مطلوب ہیں، 2-4 اور کیسز ان کے خلاف. ٹھیک ہے، یعنی وہ گمشدہ نہیں ہیں، وہ روپوش ہیں. یہ آپ کا ذرا موقف اس پہ آ گیا تھا. بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے.